میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اسلام جہاں پر ایک دوسرے کو نیکی کی دعوت دینا اور ایک دوسرے کی نیکی میں مدد کرنے کی ترغیب دلاتا ہے، اسی طریقے سے اسلام دنیاوی پریشانیاں، دنیاوی معاملات کے اندر بھی اپنے مومن بھائیوں مسلمانوں کی مدد کرنے کی طرف رغبت دلاتا ہے۔ نیکیوں کی دعوت کے بڑے فضائل ہیں۔ اسی طریقے سے کسی مومن کی پریشانی کو، دنیاوی پریشانی کو دور کرنے کی بھی بڑی فضیلت ہے، اور اسی وجہ سے اسلام نے صدقے کا قانون ہمارے بیچ میں رکھا ہے کہ صدقہ خیرات کرو۔ صدقہ خیرات کرنے کی برکت اللہ تعالیٰ یہ عطا کرے گا کہ جو سامنے والا مشکل میں پھنسا ہے وہ اس مشکل سے نکلے گا، اور اس کی مشکل کے نکلنے کی برکت سے جو اس کے دل سے دعا نکلیں گی، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے تمہاری پریشانیوں کو دور فرما دے گا۔ صدقے کا جو کانسیپٹ ہے نا، بہت زبردست صدقے کا کانسیپٹ ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ صدقہ دو اور صدقے کے ذریعے سے اپنے بیماروں کا علاج کراؤ۔ صدقے کے ذریعے سے اپنے بیماروں کا علاج کراؤ۔ صدقہ ایسی عظیم چیز ہے کہ جو بیماریوں اور بلاؤں کو ختم کرتا ہے اور نیکیوں میں اضافے کا باعث بنتا ہے۔ یعنی اگر کوئی بندہ صدقہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بیماریوں کو دور کر دیتا ہے، پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو نیکیاں بھی عطا کرتا ہے، اور بیماری کا علاج ہے صدقہ، پریشانیوں کا علاج ہے صدقہ۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، تو دیکھو نیکیاں بھی مل رہی ہے، خود کی پریشانیاں بھی ختم ہو رہی ہے، لیکن روزانہ عادت بناؤ صدقہ کرنے کا، روزانہ۔ لیکن وہ صدقہ آپ کرے توکل کے ساتھ۔ میں آپ کو بتاؤں گا کہ توکل کے ساتھ صدقہ کرنے کی کیا برکت ہے۔ اللہ تعالیٰ پر کامل یقین رکھ کر کے صدقہ کریں کہ میرے اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ بیماری کو دور کرے گا، صدقہ مال میں کمی نہیں کرتا، صدقہ مال کو بڑھاتا ہے، تو یہ انعامات اللہ عطا کرے گا۔ آپ کو یقین ہونا چاہیے۔ اگر آپ کو یقین ہے کہ میرا اللہ اس کے بدلے مجھے عطا کرے گا تو وہ عطا کرے گا۔ آپ کی نیت، دیکھو اسلام میں نا نیت کی بڑی اہمیت ہے، بڑی اہمیت ہے، ہر جگہ نیت ہے۔ پہلی حدیث نیت پر ہے، تو آپ کی نیت اللہ کی رضا ہونی چاہیے، آپ کی نیت میں للہیت و اخلاص ہونا چاہیے، آپ کی نیت میں دکھاوا نہیں ہونا چاہیے، آپ کی نیت میں سامنے والے کو دباؤ کرنا یہ نہیں ہونا چاہیے کہ مال دے کر کے دبائے گا، مال دے کر کے کام لے گا، نہیں۔ آپ کرے تو اخلاص للہیت ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ 700 کے اس سے بھی بڑھا کر کے دیں گا، جیسی نیت ویسی برکت۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ایک مٹھی جو خیرات کرنا ہمارے پہاڑوں کے برابر سونا خیرات کرنے کے برابر بھی نہیں ہے۔ ان کا ایک مٹھی جو خیرات کرنا بہت ہے اس سے زیادہ، اس لیے کہ اخلاص ان میں زیادہ تھا، للہیت ان میں زیادہ تھی۔ اگر ہمارے اندر بھی ایسی للہیت اور اخلاص آ جائے، اللہ تعالیٰ ہم کو بھی کئی گنا بڑھا کر کے دے گا۔ ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھے، وہ سفر پر کہیں جا رہے تھے تو ان کی والدہ نے کہا تھا کہ صدقہ دیتے رہنا، صدقہ دیتے رہنا۔ وہ سفر میں تھے، روٹی کھانے کے لیے بیٹھے، ایک سائل نے سوال کر دیا تو ان کے پاس جو روٹی تھی انہوں نے وہ دے دی۔ خود کو ضرورت ہے اور پھر وہ چیز دینا، یہ والا صدقہ اللہ کو بڑا پسند ہے۔ مجھے بھی ضرورت ہے، لیکن اپنی ضرورت میں نے قربان کر دی ایک مومن کی ضرورت کے اوپر، ایک مومن کی ضرورت کو میں نے اپنی ضرورت کے اوپر ترجیح دی۔ یہ ایثار ہے، ایثار کا جذبہ ہے، اور اس کی بڑی فضیلت ہے۔ اور یہ صدقہ ایسا کہ عین وقت میں، یعنی ایک آدمی کو بہت ضرورت ہے، اشد ضرورت ہے، اس وقت آپ نے اس کی مدد کر دی، یہ والا صدقہ اللہ کو بڑا پسند ہے۔ اس کے دل سے کتنی دعا نکلیں گی۔ ایک آدمی ہے جو دھوپ میں پڑا ہے، اس کو پانی چاہیے، اس کو پانی نہیں مل رہا، آپ نے لے جا کر اس کو پانی دے دی، ایٹومیٹکلی اس کے دل سے دعا نکلیں گی فیلنگز کے ساتھ، اور ایسی دعا اللہ قبول ہی کرتا ہے۔ تو بزرگ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے وہ روٹی اس کو دے دی اور سفر پر چل پڑے۔ اچانک کیا دیکھتے کہ ان کا پیر ایک سانپ کے اوپر پڑ گیا۔ اب وہ ڈر رہے تھے کہ کہیں سانپ ڈس نہ لے، لیکن وہ سانپ کا منہ بند تھا کسی چیز سے، تو انہوں نے اس سانپ کو مارا۔ سانپ کو مارنے کی اجازت ہے، اس لیے کہ سانپ تم کو ڈسے اس سے پہلے آپ اس کو مار لو، ایزا پہنچاتا ہے نا وہ۔ تو انہوں نے اس سانپ کو مارا
تو کیا دیکھتے کہ اس سانپ کے منہ میں روٹی کا ٹکڑا پھنسا ہوا تھا، روٹی کا ٹکڑا پھنسا ہوا تھا. صدقہ روٹی انہوں نے کی تھی اس سائل کو، اور یہاں پر سانپ کے منہ سے بھی روٹی کا ٹکڑا نکلا. تو کسی کہنے والے نے ان سے کہا کہ یہ وہی روٹی کا ٹکڑا ہے جو تم نے اللہ کی راہ میں خیرات کیا تھا. تو سائل نے اللہ کے نام پہ مانگا تھا، آپ نے اس کو دیا تھا. اللہ تعالیٰ نے آپ کی عمر میں برکت بھی عطا کر دی صدقے کی برکت سے، اور آپ کو اس مصیبت سے محفوظ بھی کر دیا. کیسے اللہ تعالیٰ نے بچایا دیکھو. تو اس طریقے کے معاملات ہمارے زندگی میں بھی ڈے بائی ڈے اس طریقے کی چیزیں ہوتی ہے کہ ہم صدقہ دیتے ہیں اور بس ایک حادثہ ہونے والا ہو، اللہ تعالیٰ ٹائر کو پنچر کر کے ہم کو بچا دیتا ہے نا. اس طریقے کے معاملات ہوتے ہیں. بڑی مصیبت کو اللہ ٹال دیتا ہے. کبھی کبھی بہت زبردست سچویشن بن جاتی ہے لیکن اللہ نکال دیتا ہے اس سے. تو کہیں نہ کہیں نیکیاں اور صدقے کی برکت یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مصیبتوں بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، ختم فرما دیتا ہے. تو روزانہ اخلاص للہیت کے ساتھ صدقہ دو. اللہ تعالیٰ بہت بڑا اماؤنٹ نہیں، اتنا دو کہ گرا نہ گزرے، اتنا دو کہ روزانہ دے سکتے ہو. اللہ کے رسول فرماتے کہ وہ کام جو آپ روزانہ کرو افضل ہے. تھوڑا کرو لیکن روزانہ کرو، ہے نا. تو آپ کرو لیکن اس کے اندر اخلاص اور للہیت بھرپور ہونا چاہیے.